ایک دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا اپنے مخالف ابو جہل سے ہوا، اور ابو جہل آپ سے کہنے لگا کہ پورے بنی ہاشم میں نے آپ کے جیسا ناپسندیدہ شخص کبھی نہیں دیکھا۔ تو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن دیکھا ہے، اور میں نے آپ کے جیسا حسین چہرہ، خوبصورت چہرہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہی جواب دیا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو صحابہ اکرام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابو جہل کو بھی وہی جواب ملا اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہی جواب ملا۔ تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ رب العزت نے آئینہ بنایا ہے، اور جو بھی میری طرف دیکھے گا اسے اپنا ہی عکس نظر آئے گا۔ اور ایک دوسرے موقع پر معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ کی سواری پر بیٹھا تھا، بالکل آپ کے پیچھے سواری چلنا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر سواری تھوڑی آگے بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ جو شخص یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا اس بندے پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کا اس بندے پر یہ حق ہے کہ اللہ پاک اس کو عذاب نہ دے اور اسے سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ صرف ایک چیز کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے پر اگر اللہ آپ سے صرف یہ مانگ رہا ہے کہ صرف میری عبادت کی جائے، تو بدلے میں یہ گارنٹی ہے، ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ اور دوستو، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر قسمت میں ہوا تو مل جائے گا۔ ان کے لیے ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور اگر پھر بھی وہ نتیجہ نہ آئے جو تم چاہتے تھے، تب کہنا کہ جو اللہ کی رضا، جیسے اللہ کی رضا اور اس کی رضا میں خوش ہو جانا، اور اگر مگر نہ کہنا، کیونکہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور پھر بھی اگر آپ کو وہ نہیں مل پاتا، تب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار جیسے اللہ کی مرضی، جزاک اللہ۔